بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، تاریخ اسلام سیریز کی ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ آج کی ویڈیو میں ہم ذکر کریں گے حضرت ذوالقرنین کا۔ آپ کے تاریخ میں 3 نام آئے ہیں: حرس، عیاش، عباس اور صعب۔ روایات کے مطابق آپ نبی مرسل تھے، لیکن ایک تحقیق کے مطابق آپ نبی نہ تھے بلکہ خدا کے ایک بہت ہی پسندیدہ اور ممتاز شخصیت تھے۔ ایک روایت کے مطابق ذوالقرنین اور حضرت خضر دونوں حقیقی بھائی تھے اور دونوں کا نطفہ ایک ہی رات میں قائم ہوا تھا اور دونوں ایک ہی رات کو پیدا ہوئے تھے۔ ان کی ولادت کا واقعہ یہ ہے کہ حضرت ذوالقرنین کے والد نے، جو کہ علم نجوم سے بہت زیادہ واقف تھے، ایک رات کو اپنی بیوی سے کہا کہ میں سوتا ہوں اور تم جاگتی رہنا، اور فلاں مقام پر جب ستارہ تالے ہو کر روشنی دینے لگے تو مجھے جگا دینا، تاکہ اس وقت میں تم سے ہم بستری کروں اور ایک ایسے فرزند کا نطفہ قائم ہو جو کہ عبدالآباد تک زندہ رہے۔ ان کی بیوی نے وعدہ کر لیا۔ یہ بات در پردہ ان کی بہن سن رہی تھی۔ حضرت ذوالقرنین کے والد کی ہدایت کے مطابق ان کی والدہ جاگتی رہیں اور انہوں نے اس ستارے کو طلوع ہوتے ہوئے دیکھا، لیکن وہ شرم کی وجہ سے ان کو ہم بستری کے لیے جگا نہ سکیں۔ برخلاف ان کے، ان کی بہن نے اپنے شوہر کو ٹھیک اس وقت جگا دیا جس وقت ستارہ طلوع ہوا تھا، اور دونوں ٹھیک وقت پر ہم بستر بھی ہو گئے۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد حضرت ذوالقرنین کے والد کی آنکھ کھلی تو انہوں نے دیکھا کہ ستارہ طلوع ہو کر مخصوص منزل سے گر گیا ہے۔ انہوں نے اپنی بیوی سے کہا کہ نہایت افسوس ہے کہ جس رات کو میں اس ستارے کے طلوع کا 40 سال سے انتظار کر رہا تھا، آج تو نے میرے مقصد پر پانی پھیر دیا۔ اس نے کہا کہ میں کیا کروں؟ خدا کی قسم مجھے حیا اور شرم نے جگانے سے روک دیا۔ پھر اس نے بڑے تاسف کا اظہار کیا اور کہا کہ اچھا، اب ایک اور موقع آ رہا ہے، اور وہ یہ ہے کہ اب تھوڑی دیر میں ایک اور ستارہ طلوع کرے گا۔ اس ستارے کے طلوع کے وقت نطفے کا انعقاد اگرچہ مولود کو حیات ابدی نہ دے سکے گا، لیکن اس وقت جو نطفہ ٹھہرے گا اس کا مولود آفتاب کے مشرق و مغرب پہ حاوی ہوگا۔ چنانچہ وہ وقت فی الفور آ گیا اور میاں بیوی ایک جگہ ہو گئے اور ذوالقرنین کا نطفہ وجود قائم ہو گیا۔ 9 ماہ گزرنے کے بعد حضرت ذوالقرنین اور حضرت خضر دونوں ایک ہی رات میں پیدا ہوئے، جس کے نتیجے میں حضرت خضر ابدی زندگی کے مالک ہوئے اور حضرت ذوالقرنین مشرق و مغرب پر حاوی ہوئے۔ تاریخ میں ہے کہ حضرت ذوالقرنین کی عمر جب 12 سال کی ہوئی تو خداوند عالم نے انہیں بادشاہت عطا کی، اور یہ بادشاہت ان کے پاس تا حیات رہی۔ جیسا کہ پہلے بتایا گیا کہ آپ کا اصل نام عباس، عیاش، حرس یا صعب یا عبداللہ تھا، لیکن انہیں کوئی ان کے اصل نام سے نہیں جانتا۔ انہیں سب ذوالقرنین ہی جانتے ہیں اور اسی نام کو اصلی سمجھتے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ انہیں ذوالقرنین کیوں کہا گیا۔ روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ چونکہ آپ کے سر کے دونوں حصوں پر باوجہ تبلیغ ضرب لگائی گئی تھی، اور آپ نے زندگی کے 2 قرن گزارے تھے، اور آپ کے تاج میں 2 شاخیں نکلی ہوئی تھیں، اور آپ کے 2 گیسو تھے، اور آپ نے دونوں عالموں یعنی مغرب اور مشرق کی سیر کی تھی، اور آپ نے نور ظلمت پر اقتدار حاصل کیا تھا، اور خواب دیکھا تھا کہ آپ آفتاب کے دونوں حصوں میں چمٹے ہوئے ہیں، اور آپ کی ولادت ایسی ساعت میں ہوئی تھی کہ جس ساعت کا پیدا ہونے والا بچہ مشرق و مغرب پر حاوی ہوتا ہے، لہٰذا آپ کو ذوالقرنین کہا گیا۔ حضرت امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ ذوالقرنین نہ ملک تھے نہ نبی، لیکن عبد الصالح تھے۔ ناسخ التواریخ کی روایت کے مطابق آپ کے سر کے داہنی حصے میں ایسی ضرب لگی کہ آپ فوت ہو گئے، لیکن خدا نے انہیں دوبارہ زندہ کیا۔ پھر سر کے بائیں حصے پر ضرب لگی اور وہ فوت ہو گئے، پھر خدا نے انہیں زندہ کیا۔ اسی وجہ سے انہیں ذوالقرنین کہتے ہیں۔ کتاب حیات القلوب میں ہے کہ دونوں موتوں کے بعد 100 سال کے بعد آپ زندہ ہوئے تھے، اور کتاب مجمع البحرین میں ہے کہ 500 سال کے بعد زندہ کیے گئے تھے۔ ائمہ طاہرین کے ارشادات سے پتہ چلتا ہے کہ خداوند عالم نے حضرت ذوالقرنین کو تبلیغ دین کے لیے پہلے مغرب میں بھیجا۔ وہ وہاں تبلیغ کر رہے تھے، لوگوں نے سخت نافرمانی کی اور ان کو زد و کوب کیا اور اتنا ستایا کہ آپ عاجز آ گئے۔ بالآخر ان لوگوں نے ان پر حملہ کیا اور ان کے سر کے داہنی حصے پر ایک ایسی ضرب لگائی کہ وہ مر گئے، یہاں تک کہ 500 سال اور ایک روایت کے مطابق 100 سال تک مردہ رہے۔ پھر خداوند عالم نے انہیں زندہ فرمایا اور انہیں مشرق میں تبلیغ کے لیے تعینات کر دیا۔ وہ وہاں تبلیغ کر رہے تھے، ان لوگوں نے بھی سرکشی کی اور ان کی نافرمانی میں اتنی زیادتی کی کہ انہیں مارا پیٹا،
यहाँ तक कि उनके सर के बाएं हिस्से पर एक ऐसी ज़रब लगा दी कि वो मर गए और 500 साल मुर्दा रहे। फिर खुदावंद आलम ने इन्हें जिंदा किया और उन्हें आसमान अव्वल पर उठा लिया और वहाँ से उन्हें सारी ज़मीन दिखाई, मगरिब, मशरिक, शुमाल और जुनूब, गर्ज ये कि सारे आलम का मुआयना कराया। फिर इन्हें ज़मीन पर भेजकर इन्हें दोबारा शाही दी और हर किस्म की ताकत अता फरमाई और हुक्म दिया कि तुम सारी दुनिया का चक्कर लगाओ और पूरी ताकत से तबलीग करो। चुनाचा हज़रत ज़ुल्क़रनैन ने एक बहुत तवील और अरीज़ मस्जिद तैयार की और उसे अपना मरकज़ करार दिया। फिर वहाँ से एक अजीम लश्कर लेकर बाइरादा मगरिब रवाना हुए। जाते जाते एक मकाम पर पहुँचे जो मगरिब में वाक़ था। वहाँ जाकर देखा कि एक कौम है जो मुख्तलिफ़ किस्म के फ़वाहिश और अफ़ाले नाशाइस्ता में मुब्तला है। उन्होंने इन्हें समझाने बुझाने की बड़ी कोशिश की और चाहा कि उन्हें राह रास्त पर लाएं, मगर उन्होंने एक न सुनी। बिलाखिर इन्हें उनसे जंग करना पड़ी और काफ़ी कत्ल व गारत अमल में आई। फिर 1 साल वहाँ क़याम फरमाया। आखिर में उनके हमरा जो मुसलमान थे उनको इस मकाम पर आबाद करके बैतुल मुक़द्दस को वापस चले आए। फिर थोड़े अरसे के बाद मशरिक़ के सफ़र का इरादा किया और इसके लिए काफ़ी साजो सामान करके रवानगी फरमाई। चलते चलते एक ऐसी जगह पहुँचे जो मकाम व मंजिल याजूज और माजूज के करीब थी। इस जगह एक बादशाह मुकीम था जो अपनी कौम पर हुकूमत करता था, लेकिन बड़ा शरीफ था। जब उसे उनके वहाँ पहुँचने की इत्तला मिली तो फ़ौरन लश्कर तैयार करके उनके इस्तकबाल के लिए निकला और तोहफे तहाइफ भी हमरा लिए। मंजिल से आगे बढ़कर हज़रत ज़ुल्क़रनैन से मिला और उनके दीन की फ़ौरन दावत कबूल कर ली और शरीयत खुदावंदी पर फ़ौरन ईमान लाया। हज़रत ज़ुल्क़रनैन उसकी इस नेकी से बहुत मुतासिर हुए और इंतहाई मुसर्रत महसूस की। फिर उन्होंने वहाँ एक अरसे तक मुकीम रहने के बाद रवानगी का इरादा किया तो उस बादशाह ने ये दरख्वास्त पेश की कि वो इनकी याजूज और माजूज से बचाने में इमदाद फरमाएं। उसने कहा कि हुजूर वाला, हमारे करीब एक बहुत बड़ी जालिम कौम आबाद है जो ना खुदा को पहचानती है और ना रसूल को जानती है। ये लोग इंसानी शक्ल में हैं, इनमें औरत और मर्द होते हैं। ये 3 किस्म की मखलूक़ात हैं, कुछ 120 गज़ लंबे हैं और कुछ इसी तरह 120 गज़ लंबे और इतने ही चौड़े हैं, और तीसरे वो हैं जिनका कद 1 बालिश से या 4 बालिश तक लंबा है और इनके कान इतने बड़े हैं कि वो एक को ओढ़ते हैं और एक को बिछाते हैं। इनके बदन पर रीछ की तरह बाल हैं जो इन्हें सर्दी और गर्मी से बचाते हैं। ना ये जूता पहनते हैं ना कपड़े। इनके हाथों में नाखून के बजाय लंबे लंबे कांटे हैं जिस तरह दरिंदों के होते हैं, और ये दरिंदों की तरह जानदारों को खाते हैं। इनमें जब कोई मर जाता है तो इसे सब मिलकर खाते हैं। सब्जी और मेवा जात भी खा जाते हैं। इनका हर फर्द जब तक 1000 बच्चे नहीं पैदा कर लेता मरता नहीं है, इसीलिए इनकी तादाद भी बेशुमार है। ये चलते फिरते रास्तों में जफ्ती खा लेते हैं और जानवरों की तरह जिंदगी बसर करते हैं। इनकी ग़िज़ा दाने खरनूब और मछली है। जब वहाँ बारिश होती है तो मछलियाँ बरसती हैं। जब कभी बारिशों में ताख़ीर हो तो भूख की वजह से इनके गोल अपने मुल्क से बाहर निकल पड़ते हैं और जहाँ कहीं बागात और मेवा जात और ज़रात पाते हैं खा जाते हैं, और जिस जगह पहुँच जाते हैं टिड्डी दल की तरह तबाही मचा देते हैं। और जब शहर में आते हैं तो इनके जिस्म से इतनी बू आती है कि कोई इंसान बर्दाश्त नहीं कर सकता। इनकी आवाज़ें इतनी बुलंद हैं कि मीलों से सुनने वाला बहरा हो जाता है। जब ये अपने इलाके से निकलते हैं तो इनके शोर की वजह से लोग ये समझ लेते हैं कि ये बलाएं आ रही हैं। चुनाचा सब इंसान घरों को और जानवर जंगलों को छोड़कर भाग जाते हैं और ये सब कुछ तबाह बर्बाद करके वापस चले जाते हैं। इनकी ताकत का इसी से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि हाथी और गेंडा इनके मुकाबले में कोई हैसियत नहीं रखते। इसके बाद उसने कहा कि हुजूर वाला, इस्तिदा ये है कि आप इनके इस तरह आने का रास्ता बंद कर दीजिए, और इसकी सूरत सिर्फ यह है कि 2 पहाड़ों के दरमियान एक ऐसा बुलंद बंद बना दीजिए कि रास्ता बंद हो जाए। इस मंसूबे में जो कुछ खर्च होगा हम चंदा करके लगाएंगे। हज़रत ज़ुल्क़रनैन ने सारी दास्तान गम सुनने के बाद फरमाया कि मेरे परवरदिगार ने खर्च की जो कुदरत मुझे दे रखी है वो तुम्हारे चंदे से कहीं ज़्यादा बेहतर है। माल की ज़रूरत नहीं, तुम मुझे फ़कत क़ुव्वत से ही मदद दो तो मैं तुम्हारे और इनके दरमियान एक रोक बना दूँ। तुम मुझे लोहे की सिलें ला दो। उन्होंने कहा कि इसमें जिस कदर लोहा लगेगा हम इतना लोहा कहाँ से फराहम कर सकते हैं, और अगर लोहा मिल भी गया तो उसे किस तरह काट सकते हैं। हज़रत ज़ुल्क़रनैन ने कहा कि मैं तुम्हें लोहे और तांबे की कान बताता हूँ, वहाँ से लोहा और तांबा काट कर लाओ। इन लोगों ने कहा कि कान तो मिल जाएगी लेकिन उसे काटेंगे कैसे। उन्होंने एक और कान बताई जिसे सामूर या साहून कहते हैं।
یہ سفید قسم کی دھات تھی۔ اس کے اوزار تیار کرائے۔ ان اوزاروں کا اثر یہ تھا کہ یہ جس لوہے یا تانبے پر لگتے تھے وہ پگھل جاتا تھا۔ چنانچہ لوہے کے بڑے بڑے تختے تیار کرائے گئے اور انہی سے ایک بہت بڑی دیواری بنائی گئی، یہاں تک کہ جب دونوں کنگروں کے درمیان دیوار کو بلند کر کے ان کو برابر کر دیا تو حکم دیا کہ اس کے گرد آگ لگا دو اور دھونکو، یہاں تک کہ جب اس کو دھونکتے دھونکتے لال انگارہ بنا دیا تو کہا کہ اب ہم کو تانبا دو تاکہ اس کو پگھلا کر اس دیوار پر انڈیل دیا جائے۔ غرض یہ کہ انہوں نے ایک نہایت اونچی اور مضبوط دیوار بنا ڈالی کہ نہ تو یاجوج ماجوج اس پر چڑھ سکتے تھے اور نہ اس پر نقب لگا سکتے تھے۔ روایات میں آتا ہے کہ وہ لمبی چوڑی دیوار 150 فرسخ لمبی اور 50 فرسخ چوڑی ہے، اور ایک روایت کے مطابق اس کی لمبائی 3 میل اور چوڑائی 1 میل تھی۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ یہ دیوار اسی طرح قیامت تک قائم رہے گی یہاں تک کہ امام مہدی کا ظہور ہو۔ قرآن مجید میں ہے کہ ذوالقرنین نے دیوار کی تیاری کے بعد اس کی طرف دیکھ کر کہا کہ یہ میرے پروردگار کی مہربانی ہے، مگر جب میرے پروردگار کا وعدہ یعنی عہد قیامت آئے گا تو اسے ڈھا کر ہموار کر دے گا۔ حضرت ذوالقرنین سفر مشرقی میں تھے کہ حضرت علی کی روایت کے مطابق آپ کا ایک دوست فرشتہ روفائل آ گیا۔ یہ اکثر ان کے پاس آ جایا کرتا تھا۔ اس موقع پر جب یہ آ گیا تو اس سے باتیں ہونے لگیں۔ دوران گفتگو میں حضرت ذوالقرنین نے اسے پوچھا کہ تم لوگ آسمان پر کس طرح عبادت کرتے ہو اور تمہارا طریقہ عبادت کیا ہے؟ اس نے یہ سن کر رونا شروع کر دیا اور کہا کہ اے ذوالقرنین، فرشتوں کی عبادت کا کیا پوچھتے ہو؟ آسمان پر ایک بالشت بھی کوئی ایسا مقام نہیں ہے جس جگہ کوئی نہ کوئی فرشتہ محو عبادت نہ ہو۔ وہاں عبادت کا یہ عالم ہے کہ جو سجدے میں ہے قیامت تک سجدے میں رہے گا، اور جو رکوع کے عالم میں ہے قیامت تک اسی حالت میں رہے گا، جو قیام میں ہے تا قیامت قائم رہے گا۔ اس عالم عبادت کے باوجود وہ کہتے ہیں کہ میرے پالنے والے، جو عبادت کا حق ہے وہ ہم ادا نہیں کر سکتے۔ یہ سن کر ذوالقرنین بھی دھاڑے مار کر رونے لگے اور بولے کہ روفائل، کوئی ایسی ترکیب بتاؤ کہ میں ہمیشہ زندہ رہوں تاکہ اس کی ایسی عبادت کروں کہ جو حق عبادت ادا کرے۔ روفائل نے کہا کہ مشرق میں ایک ظلمت ہے جس میں ایک ایسا چشمہ ہے کہ جو اس سے پی لے وہ اس وقت تک نہ مرے گا جب تک وہ خدا سے خود مرنے کی خواہش نہ کرے۔ ذوالقرنین نے پوچھا کہ تمہیں معلوم ہے کہ وہ چشمہ کہاں ہے؟ روفائل نے کہا، نہ میں نے اسے دیکھا ہے اور نہ کسی جن و انس نے اسے دیکھا ہے اور نہ کوئی وہاں پہنچا ہے، البتہ میں نے آسمان پر سنا ہے کہ اس قسم کا ایک چشمہ زمین پر ہے اور اسے عین الحیات کہتے ہیں۔ یہ سن کر حضرت ذوالقرنین نے اپنے ساتھ موجود علماء کو جو کتب سابقہ اور صحف انبیاء سے واقف تھے طلب فرمایا اور ان سے پوچھا کہ تم نے کسی کتاب میں پڑھا ہے کہ زمین پر کوئی ایسا چشمہ بھی ہے جسے چشمہ حیات کہتے ہیں؟ ان لوگوں نے لا علمی ظاہر کی اور کہا کہ ہم نے سب کچھ پڑھا ہے لیکن ایسے کسی چشمے کا وجود ہماری نظر سے نہیں گزرا۔ یہ سن کر حضرت ذوالقرنین سخت رنجیدہ ہوئے کہ ایک عالم جو کسی نبی کے کسی وصی کا فرزند تھا بول اٹھا، میں اس کا جواب دے سکتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ میں نے صحیفہ آدم میں پڑھا ہے کہ زمین میں ایک وادی ظلمت ہے، اس میں ایک ایسا چشمہ ہے جو اس میں سے پانی پی لے گا وہ کبھی مرے گا نہیں۔ یہ سن کر حضرت ذوالقرنین خوش ہو گئے اور فرمانے لگے کہ اچھا یہ بتاؤ کہ وہ ظلمت اور چشمہ حیات کدھر ہے؟ اس نے کہا، کتاب آدم کے مطابق وہ چشمہ جانب مشرق میں ہے۔ چنانچہ حضرت ذوالقرنین اپنی مملکت کے بڑے بڑے علماء، رؤسا، فقہا، حکماء اور اشراف اور تمام لاؤ لشکر کو لے کر تلاش آب حیات میں روانہ ہو گئے اور 12 سال تک مسلسل چلتے رہے، یہاں تک کہ پہاڑوں، دریاؤں، صحراؤں کو طے کرتے ہوئے اس مقام پر پہنچے جہاں سے ظلمت شروع ہو رہی تھی۔ وہاں پہنچ کر حکم دیا کہ سب اتر جائیں۔ چنانچہ سب اتر پڑے۔ وہ ظلمت جو نظر آئی وہ کچھ اس انداز کی تھی جس کی حیثیت بیان نہیں کی جا سکتی، یعنی وہ تاریکی شب کی طرح نہ تھی۔ اس کے بعد حضرت ذوالقرنین نے علماء اور دانشوروں کو طلب فرمایا اور آگاہ کیا کہ میں اس وادی ظلمت میں جانا چاہتا ہوں، بتاؤ اس کی کیا صورت ہوگی؟ وہ سب تعظیماً سجدے میں گر پڑے اور کہنے لگے کہ اے بادشاہ، تو نے ایسا ارادہ کیا ہے کہ جس میں کامیابی کی امید نہیں ہے۔ یہ وہ وادی ظلمت ہے جس میں نہ کبھی کوئی نبی گیا ہے اور نہ کوئی رسول گیا ہے اور نہ دنیا کے بڑے بڑے بادشاہوں میں سے کوئی گیا ہے، اس میں جانا کسی طرح مناسب نہیں۔ ذوالقرنین نے کہا کہ میں تو بہر صورت اس میں جاؤں گا اور آب حیات پیوں گا۔ اس کے بعد ذوالقرنین سے سب نے اتفاق کر لیا اور کہا کہ اے بادشاہ،
ہمیں یہ ڈر ہے کہ کہیں کوئی ایسا گزند اس وادی ظلمت میں حضور کو نہ پہنچ جائے کہ بادشاہی ہی ختم ہو جائے اور ہم سب تباہی سے دوچار ہو جائیں۔ لیکن حضرت ذوالقرنین اپنے فیصلے پر اٹل رہے اور اس کے بعد انہوں نے فرمایا کہ جانوروں میں سب سے زیادہ تاریکی میں دیکھنے والا کون سا جانور ہے؟ انہوں نے کہا کہ گھوڑا۔ حکم دیا کہ 6000 باکرہ گھوڑیاں جمع کی جائیں، چنانچہ فراہم کر دی گئیں۔ حکم دیا کہ 6000 علماء، حکماء اور دانشور منتخب کیے جائیں، چنانچہ سب منتخب کیے گئے۔ حضرت ذوالقرنین نے سب کو ایک ایک گھوڑی دی اور حضرت خضر علیہ السلام کو بھی جو ان کے ساتھ تھے 2000 کی کمان دے کر حکم دیا کہ تم آگے آگے چلنا اور میں 4000 کو لے کر تمہارے پیچھے پیچھے آؤں گا، اور اپنے باقی لشکر سے کہا کہ تم لوگ 12 سال تک اسی مقام پر میرا انتظار کرنا، اگر ہم لوگ 12 سال میں واپس نہ آئے تو تم لوگ واپس چلے جانا۔ آپ کا حکم پانے کے بعد حضرت خضر نے حضرت ذوالقرنین سے کہا کہ ہم تاریک وادی میں سفر کر رہے ہیں، اگر راستہ بھول جائیں یعنی آپس کے لوگ ایک دوسرے سے جدا ہو جائیں تو پھر یکجا کیسے ہوں گے؟ حضرت ذوالقرنین نے انہیں کچھ سرخ دانے دیے اور کہا کہ جب ضرورت پیش ہو تو اسے زمین پر ڈال دینا، یہ روشنی بھی دیں گے اور ان سے صدا بھی بلند ہوگی۔ حضرت خضر حسب الحکم دانوں کو لے کر 2000 افراد سمیت روانہ ہو گئے۔ حضرت ذوالقرنین ان کے پیچھے پیچھے آ رہے تھے۔ وادی ظلمات میں چلتے چلتے ایک ایسی جگہ پہنچے جہاں سے آگے بڑھنے کا امکان سمجھ میں نہ آیا۔ حضرت خضر نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ آگے منزل بہت خطرناک ہے، تم اسی جگہ ٹھہر جاؤ، میں آگے جاتا ہوں۔ چنانچہ وہ آگے پا پیادہ روانہ ہوئے، اپنی گھوڑی وہیں چھوڑ دی۔ کچھ دور آگے چلے تھے کہ تاریکی نے بے بس کر دیا۔ انہوں نے سوچا کہ میرے پاس جو دانے ہیں ان سے روشنی کا بھی کام لیا جا سکتا ہے اور ان کے ذریعے راستہ بھی تلاش کیا جا سکتا ہے۔ چنانچہ انہوں نے ایک مقام پر کھڑے ہو کر دانے کو آگے پھینکا، لیکن روشنی ظاہر نہ ہوئی اور آواز بھی نہ آئی۔ حضرت خضر علیہ السلام بہت گھبرائے۔ یہ کھڑے ہوئے سوچ ہی رہے تھے کہ ایک چشمہ آب کی تہ سے ان کے دانوں کی روشنی بھی نظر آئی اور آواز بھی سنائی دی۔ حضرت خضر ان دانوں کو حاصل کرنے کے لیے پانی میں اترے۔ اس چشمے کا پانی دودھ سے زیادہ سفید، یاقوت سے زیادہ شفاف، شہد سے زیادہ شیریں تھا۔ حضرت خضر نے اس کی خوبیوں سے متاثر ہو کر اس میں سے خوب پانی بھی پیا اور اچھی طرح نہائے بھی۔ ایک روایت میں ہے کہ تلاش آب حیات کے لیے حضرت ذوالقرنین نے سب کو ایک ایک مچھلی دی تھی اور کہا تھا کہ ہر شخص الگ الگ چشمے سے مچھلی کو دھوئے۔ سب کی مچھلی بدستور ان کے ہاتھ میں رہی، لیکن خضر والی مچھلی زندہ ہو کر چلی گئی۔ پھر وہ اس چشمے میں اسے پکڑنے کے لیے اتر گئے اور اسی میں سے پانی بھی پیا اور غسل بھی کیا۔ مختصر یہ کہ حضرت خضر اس چشمے سے پانی پی کر باہر آئے اور اب راستہ جو کہ نظر نہ آتا تھا، اس لیے انہوں نے ان دانوں کو اپنے اصحاب اور ہمراہیوں کی طرف پھینکا اور اس کی روشنی اور آواز سے سب یکجا ہو گئے۔ پھر آپ سوار ہوئے اور سب کو حکم دیا کہ آگے چلو، چنانچہ سب آگے روانہ ہوئے۔ حضرت خضر کو یہ معلوم نہ ہو سکا کہ یہی چشمہ حیات ہے۔ مچھلی والی روایت کی بنا پر یہ بھی بے خبر تھے، کیونکہ حضرت ذوالقرنین نے کسی سے یہ نہ بتایا تھا کہ جس چشمے میں مچھلی چلی جائے گی وہی آب حیات ہوگا۔ جب حضرت خضر آگے بڑھ گئے تو حضرت ذوالقرنین بھی اس جگہ پہنچ گئے۔ پھر وہاں سے وہ روانہ ہو کر اور آگے بڑھ گئے اور چشمہ حیات انہیں نہ ملا۔ جب 40 دن مسلسل آگے جاتے رہے تو ایک ایسی روشنی میں نکلے کہ جو نہ دن جیسی تھی نہ چاندنی رات جیسی۔ حضرت ذوالقرنین جب اس روشنی میں پہنچے تو انہیں ایک طویل قصر نظر آیا جو 1 فرسخ لمبا تھا اور اس کے قریب ایک سیاہ مرغ تھا۔ اس مرغ نے پوچھا تم کون ہو؟ انہوں نے کہا کہ میں ذوالقرنین ہوں۔ اس نے کہا ساری زمین تمہارے لیے کافی نہ ہوئی جو اب یہاں تک پہنچے ہو؟ انہوں نے کہا کہ حکم خداوندی سے آیا ہوں۔ پھر اس نے کچھ سوالات کیے۔ زمین پر لوگ لا الہ الا اللہ کے قائل ہیں یا نہیں؟ لوگ نماز پڑھتے ہیں یا نہیں؟ لوگ غسل جنابت کرتے ہیں یا نہیں؟ ذوالقرنین نے سب کا ازبات میں جواب دیا۔ تو اس مرغ نے کہا کہ قفل کھل گیا، اب تم سیڑھی کے ذریعے سے اوپر چلے جاؤ۔ اوپر جو گئے تو ایک نوجوان کو جو نہایت ہی خوبصورت تھا کھڑے ہوئے دیکھا۔ اس نے کہا تمہاری ہوس یہاں تک تمہیں لے آئی؟ حضرت ذوالقرنین نے کہا کہ حکم خدا سے آیا ہوں۔ وہ اسرافیل فرشتہ تھا جو سور پھونکنے کے انتظار میں کھڑا تھا۔ پھر اس نے ایک پتھر جیسی چیز دی اور کہا کہ اسے لے جاؤ، یہ تمہاری طرح گھرسنا ہے، جب یہ سیر ہوگا تب تم بھی سیر ہوگے۔ اس کے بعد حضرت ذوالقرنین وہاں سے واپس اپنے اصحاب کے پاس آئے اور سارا واقعہ بیان کیا۔ پھر فیصلہ کیا کہ اس پتھر کا وزن کیا جائے۔ ایک پلے میں یہ پتھر
اور دوسرے میں 1000 پتھر رکھے گئے، مگر اس پتھر کا وزن زائد ہی رہا۔ حضرت خضر نے سب پتھر اٹھا کر اس کے مقابلے میں ایک پتھر رکھا اور اس پر مٹھی بھر مٹی ڈال دی، اور اسرافیل والے پتھر کا وزن ہلکا ہو گیا۔ ذوالقرنین نے یہ دیکھ کر سبب پوچھا تو حضرت خضر نے کہا کہ اس کی طرف سے یہ اشارہ نمایاں ہے کہ انسان کی لالچ اس وقت تک ختم نہ ہوگی جب تک قبر میں نہ چلا جائے۔ یہ سن کر حضرت ذوالقرنین بے حد روئے اور پھر وہاں سے واپس چلے آئے۔ ایک روایت میں ہے کہ جب حضرت خضر نے ظلمات سے آگے نکلنے کے بعد حضرت ذوالقرنین سے چشمہ حیات کا واقعہ بیان کیا تو ذوالقرنین اس کی تلاش میں لگ گئے اور خضر سمیت اسے ڈھونڈنے لگے، مگر 40 دن کی تلاش کے باوجود چشمہ حیات دوبارہ نہ مل سکا اور حضرت ذوالقرنین آب حیات بھی نہ پی سکے۔ سفر ظلمات سے واپس آنے کے بعد حضرت ذوالقرنین شمال ارضی کی طرف روانہ ہوئے۔ چلتے چلتے ایک ایسے مقام پر پہنچے جس کی دیوار شہر ایسی چیزوں سے بنائی گئی تھی کہ جب اس پر سورج کی روشنی پڑتی تھی تو اس قدر چمک ظاہر ہوتی تھی کہ لوگوں کی نگاہ خیرہ ہونے لگتی تھی۔ یہاں کوئی دروازہ بھی نہ تھا۔ حضرت ذوالقرنین نے اس کے حالات دریافت کرنے کے لیے 10 آدمی یکے بعد دیگرے بھیجے، مگر کوئی بھی واپس نہ آیا۔ یہ جانے والے دیوار پھاند کر جاتے تھے اور واپس نہ آ سکتے تھے۔ بالآخر حضرت ذوالقرنین اس عجیب و غریب مقام سے آگے بڑھ گئے اور چلتے چلتے جنوب کی طرف نکل گئے۔ خط استوا وغیرہ کو قطع کیا اور اس زمین پر جا پہنچے جسے آج کل اسکندریہ کہتے ہیں۔ وہاں پہنچ کر ایک عظیم الشان شہر کی تعمیر کی جس کا نام مقدونیہ رکھا، اور ایک روایت کے مطابق جب مدتوں کے بعد سکندر رومی پیدا ہوا تو اس نے اس کا نام اسکندریہ رکھ دیا۔ ایک روایت کے مطابق خراسان اور مرو کی بنیاد بھی انہوں نے ہی ڈالی تھی۔ بروایت روضۃ الصفا جب حضرت ذوالقرنین تمام دنیا کا سفر کر چکے تو اپنی سپاہ کو رخصت کر دیا اور خود گوشہ نشین ہو کر عبادت خدا بندی میں مشغول ہو گئے۔ ان کی یہ گوشہ نشینی بمقام دومت الجندل تھی، وہیں آپ کا انتقال ہوا۔ ایک روایت کی بنا پر تہامہ میں اور ایک روایت کی بنا پر مکہ معظمہ میں مدفون ہوئے، اور ایک روایت کے مطابق شہر زور میں بیمار ہوئے اور وہیں فوت ہوئے۔ تاریخ میں ہمیں یہ بھی ملتا ہے کہ ذوالقرنین اپنے سفر دنیا میں ایک ایسی قوم کے پاس سے بھی گزرے جو بہت خوشحال تھی اور اس کے ہر فٹ کے دروازے پر قبریں تھیں۔ انہوں نے پوچھا کہ تم دروازوں پر قبریں کیوں بناتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ تاکہ موت ہر وقت ہمارے خیال میں رہے۔ پوچھا مکان میں دروازے کیوں نہیں بناتے؟ کہا کہ چور اور خائن ہمارے یہاں نہیں ہیں۔ پوچھا کہ تمہارے شہر میں کوئی امیر نہیں ہے؟ کہا ہمارے شہر میں کوئی ظالم نہیں ہے۔ پوچھا تمہارے یہاں کوئی قاضی نہیں ہے؟ کہا ہم آپس میں لڑتے جھگڑتے ہی نہیں ہیں۔ پوچھا تمہارا کوئی بادشاہ نہیں ہے؟ کہا ہم میں کوئی ایک دوسرے پر زیادتی کرنے والا نہیں ہے۔ پوچھا تم سب ایک جیسی حالت میں کس طرح ہو؟ کہا ہم میں مساوات ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک دوسرے پر رحم کرتے ہیں، جس کے پاس کمی ہوتی ہے وہ ہم پوری کر دیتے ہیں۔ پوچھا تم میں کوئی نزاع جھگڑا کیوں نہیں ہوتا؟ کہا ہم اپنے نفسوں پر قادر ہیں اور جھوٹ نہیں بولتے، اپنا مال تقسیم کرتے رہتے ہیں، اس لیے ہم میں کوئی فقیر نہیں۔ پوچھا تمہاری عمریں کیوں بڑی ہیں؟ کہا ہم کسی کا حق غصب نہیں کرتے، عدل و انصاف سے رہتے ہیں۔ پھر پوچھا تمہارے شہر میں قحط کیوں نہیں پڑتا؟ کہا ہم نے استغفار سے کبھی غفلت نہیں کی۔ ذوالقرنین سوال کرتے گئے اور وہ اسی طرح کے جوابات دیتے رہے۔ بالآخر حضرت ذوالقرنین نے اپنے لیے اس جگہ کو پسند کر لیا اور اپنی بقیہ زندگی اسی جگہ گزار کر وہیں انتقال فرمایا۔ آپ کی عمر 500 سال تھی۔ دوستو یہ تھا قصہ حضرت ذوالقرنین۔ ویڈیو کو یہاں پر ختم کرتے ہیں۔ ویڈیو معلوماتی لگی ہو تو لائک ضرور کیجیے گا، شیئر کیجیے گا۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔